ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے 15ویں صدی میں، جب دو نوجوان مختلف راستوں پر چل رہے تھے، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک خواب اور عزائم کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ ایک طرف تھا سلطان محمد فاتح، جو سلطنت عثمانیہ کا شہزادہ اور ایک عظیم حکمران بننے کی آرزو رکھتا تھا۔ دوسری طرف تھا ولاکیا کا شہزادہ ولاد ڈریکولا، جسے اس کی بے رحمی اور خونخوار طبیعت کے سبب دنیا بعد میں ڈریکولا کے نام سے یاد کرنے لگی۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو دوست آپس میں دشمن کیسے بنے۔ ناظرین، بچپن میں سلطان محمد اور ولاد ایک دوسرے کے ہم عصر تھے۔ سلطان محمد اپنے والد سلطان مراد دوم کے ہمراہ سلطنت عثمانیہ کے علوم و فنون اور جنگی حکمت عملی سیکھ رہا تھا، جبکہ ولاد کو سلطنت عثمانیہ میں یرمغال بنا کر رکھا گیا تاکہ ولاکیا اور عثمانیوں کے تعلقات برقرار رہیں۔ یہاں دونوں نے کچھ وقت ساتھ گزارا اور کچھ حد تک دوستی بھی کی، مگر ولاد ہمیشہ سے اپنے دل میں عثمانیوں کے خلاف نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ یہ نفرت آگے چل کر ایک عظیم جنگ میں بدل گئی۔ 1453 کا سال آیا اور سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے اسے استنبول بنا دیا۔ یہ ایک ناقابل یقین کامیابی تھی جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، اور اب وہ فاتح کا لقب پا دیا گیا اور ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ عثمانی سلطنت کو وسعت دینے کا خواب دیکھ رہے تھے اور ان کی نظر اب یورپ کے باقی حصوں پر تھی۔ دوسری طرف ولاد ڈریکولا اپنے آبائی علاقے ولاکیا واپس پہنچ چکا تھا اور وہاں اپنا تخت سنبھال کر ایک خونخوار حکمران بن چکا تھا۔ ولاد نے اپنی حکمرانی میں بے پناہ ظلم و ستم کیے۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو نیزے پر چڑھا دیتا تھا، اور اسی لیے اسے ولاد دی امپیریئر بھی کہا جانے لگا۔ عثمانیوں کے ساتھ اس کی دشمنی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی اور اس نے عثمانی سفیروں کو بھی بے دردی سے مارا۔ جب سلطان محمد کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بے حد غصے میں آ گئے۔ ولاد کی بربریت اور عثمانیوں کے خلاف اقدامات نے دونوں سلطنتوں کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ولاد کا عروج اور خوفناک حکمرانی۔ ڈریکولا نے نہ صرف عثمانی سلطنت بلکہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا۔ ایک مرتبہ اس نے عثمانی فوج کو دھوکے سے اپنے علاقے میں بلا کر حملہ کر دیا اور بے شمار سپاہیوں کو قتل کیا۔ اس کی حکومت میں لوگوں کی حالت بدتر ہو گئی تھی اور ولاد کی خونخوار طبیعت کا ہر طرف چرچا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ولاد انسان نہیں بلکہ شیطان کے بھیجا ہوا ایک خوفناک انسان ہے۔ سلطان محمد کا فیصلہ، ولاد کو شکست دینے کا عزم۔ سلطان محمد کو ڈریکولا کے ظلم و ستم کا اندازہ تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے مزید نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے ایک بڑی فوج تیار کی اور ڈریکولا کے علاقے پر حملہ کرنے کا عزم کر لیا۔ سلطان محمد کی فوج جدید اسلحے اور تربیت یافتہ سپاہیوں سے لیس تھی۔ ولاد کی فوج تعداد میں کم تھی، لیکن وہ اپنے علاقے کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کر رہا تھا۔ ڈریکولا کے قلعے کی جنگ۔ آخر کار سلطان محمد کی فوج نے ولاکیا کا رخ کیا اور ولاد کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ ولاد نے اپنے مخصوص حربے استعمال کرتے ہوئے قلعے کے ارد گرد عثمانیوں کو ڈرانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو نیزے پر چڑھا دیا۔ یہ منظر خوفناک تھا، لیکن سلطان محمد اور ان کی فوج نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کی اور قلعے کے ارد گرد حملہ جاری رکھا۔ ولاد کی جنگی حربے کمزور پڑنے لگے اور آخر کار عثمانیوں نے قلعے کا محاصرہ توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ ڈریکولا کی شکست اور انجام۔ اس جنگ میں ڈریکولا کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور آخر کار وہ شکست کھا گیا۔ کہتے ہیں ڈریکولا نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے اپنے ہی ایک سپاہی نے اسے مار ڈالا۔ اس کی موت نے علاقے کے لوگوں کو سکون دیا اور عثمانیوں کو اس کے خوف سے آزادی ملی۔ سلطان محمد فاتح کی حکمت اور دانائی۔ ڈریکولا کی شکست کے بعد سلطان محمد نے ولاکیا پر اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا۔ انہوں نے اپنی رعایا کو تحفظ فراہم کیا اور ظلم و ستم سے بچایا۔ ان کی یہ کامیابی انہیں ایک عظیم حکمران کے طور پر ثابت کرتی ہے، اور ڈریکولا کا خوفناک دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لوگوں نے امن کا سانس لیا۔ کہانی کے انجام کو دیکھا جائے تو یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نہ صرف ایک حکمران کی بے رحمی ہے بلکہ ایک عظیم حکمران کی عزم و حکمت کی بھی داستان ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے انصاف اور بہادری سے تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوا دیا۔
دوسری طرف ڈریکولا کو ہمیشہ سے تاریخ نے خوفناک اور خونخوار حکمران کے طور پر یاد رکھا۔ دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے شہرت پائی، لیکن ایک کا نام احترام سے لیا گیا جبکہ دوسرے کے نام کے ساتھ خوف اور نفرت کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی آج بھی لوگوں کو یہ یاد دلاتی ہے کہ طاقت اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور انصاف اور حکمت کا ساتھ دینے والے ہی تاریخ میں امر ہوتے ہیں۔